جی، تو یہ ہم نے لہن کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا، لہن جلی کا ٹاپک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا. تو اب آپ لوگوں نے پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی کوئی حرکت چینج نہ ہو، ورڈز ایک دوسرے سے مکس نہ ہو، نہ کوئی ورڈ ایڈ ہو نہ کوئی ورڈ ڈراپ ہو، اور شد نہیں پڑھنی، اگر شد نہیں ہے تو، اور اگر ہے تو اس کو ڈراپ نہیں کرنا. رائٹ؟ اچھا جی، آج جو ہماری تفسیر ہے، کل ہم نے ڈیپتھ انسان کی لائف کی کچھ سٹیجز پڑھی تھی. کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کیف تکفرون باللہ ثم امواتا فاحیاکم، کتنی سٹیجز تھی؟ 4 stages. 4 تھی آپ کی. اور ہم یہاں اس دنیا میں کون سی سٹیج میں ہیں؟ سیکنڈ stage. ٹھیک ہے جی. پچھلی آیت کا جو اسلوب تھا نا، ایک آیت کا ایک بیوٹی ہوتی ہے آیت کی، اس کا اسلوب ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی رائٹنگ انسان لکھتا ہے نا، اس کا ایک اسلوب ہوتا ہے، یعنی سٹائل، رائٹنگ پیٹرن، اس کا سٹائل. تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. آپ جلدی بتا دیا کریں نا شفا، جب آپ بتانے لگتی ہیں تو کوئی اور بتا دیتا ہے، تو آپ جلدی سے مائک انمیوٹ کر کے بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگلی دفعہ جلدی سے مائک انمیوٹ کر کے آپ نے بتانا، مائک پہ ہاتھ رکھا کریں. اچھا جی، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوسچن کر رہے ہیں انسان سے، کیف تکفرون، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، کہ تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو. آپ دیکھیے، کوسچن کون شخص پوچھتا ہے؟ جو متجسس ہوتا ہے، کیوریس ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں. لینگویجز میں جب ہاؤ بولا جاتا ہے، کیفا مینز ہاؤ کین یو ڈینائی اللہ سبحانہ و تعالی، اگر اس کو ہم انگلش ٹرانسلیٹ کریں. جب ہم کہتے ہیں انگلش لینگویج میں جب ہاؤ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہے یا بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہے. مثلا اگر بچہ کوئی بہت ہی غلط حرکت کرتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ میرا بیٹا کیسے یہ کر سکتا ہے، ہاؤ کین مائی بوائے ڈو اٹ. اگر آپ کو آپ کی کوئی دوست قریبی بہت زیادہ ہرٹ کرے تو آپ، وہ کیسے میرے ساتھ ایسے کر سکتی. تو جب ہم بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کسی چیز سے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم ہاؤ کہتے ہیں. اور آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرے تو بہت ہی دل سے ہاؤ نکلتا ہے، نکلتی ہے کہ کیسے کوئی ایسا کر سکتا ہے. تو ہمارا جو سب سے قریبی ریلیشن ہے، کس دنیا میں آنے سے پہلے، کوئی بھی ریلیشن بننے سے پہلے، ہمارا فرسٹ اینڈ فور موسٹ ریلیشن شپ جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تھا. اللہ سے زیادہ کسی سے بھی ہمارا قریبی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درجہ اور قرب انسان کو دیا وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے معزز فرشتے ہیں، لیکن ایک مقام تک ان کی لمٹ تھی، اس سے آگے نہیں وہ جا سکتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے گئے. جب ہم سوتے ہیں تب ہماری روح جو ہوتی ہے وہ جاگ رہی ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. پھر کیا ہوتا ہے جب ہم اٹھتے ہیں؟ ہم کب ہیں؟ جب ہماری روح ہمارے جسم میں واپس آ جاتی. اب کیا ہے، انسان چونکہ اس دنیا کی مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا، انسان کے وجود کی جو تخلیق ہے، جو آپ کو ہماری فزیکل اپیرنس نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کی مٹی سے بنائی گئی ہے. لیکن جو ہماری روح ہے وہ تو دنیا کی نہیں ہے، وہ تو عالم بالا میں تخلیق کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس ساتوں آسمانوں میں، وہاں پر تخلیق کی گئی تھی. اور جو ہمارا وجود ہے وہ اس دنیا کی تخلیق ہے، اس دنیا کے مٹی سے لیا ہوا ہے. تو ہماری جسمانی ضروریات کو یہ دنیا کی چیزیں بھرتی ہیں، کیونکہ ہمارا اوریجن یہ مٹی ہے. اس دنیا ہمارے جسم کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا، سونا، انجوائمنٹس، اور اگر ہم اپنی روح کو فراموش کر دیتے ہیں
اور صرف اپنے جسم کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں تو پھر ہم اصل میں اپنی صرف دنیا کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور موسٹ آفن ایسا ہی ہوتا ہے. آج کل انسان جو ہے وہ صرف اپنی جسمانی ضروریات کا غلام بنا ہوا ہے. کھانے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، اپنا اسٹیٹس ریز کرنے کا اور بوسٹنگ کا، اور یعنی کہ وہ صرف دنیا کا ہو کر رہ گیا. کیوں؟ اس نے صرف اپنے مٹی کے وجود کو سب کچھ سمجھ لیا. وہ بھول چکا ہے کہ اس کے پاس ایک روح بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب اپنی جسمانی ضروریات پوری کر لیتا ہے لیکن اس کو جسمانی ضروریات پوری کرنا اس کو سکون نہیں دیتا. سکون تب ملتا ہے جب ہم روح کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اور روح چونکہ عالم بالا سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہے، اس لیے روح کی غذا بھی وہی چیز ہو سکتی ہے جو اوپر سے آئی. اور اوپر سے کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم. تو جب تک انسان اپنی روح کو قرآن کے غذا سے نہیں بھرتا اس کی روح کو سکون نہیں ملتا. اور جب روح کو سکون نہیں ملتا تو انسان چاہے جتنا مرضی اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کر لے، اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ، ایک سکون، امن، سلامتی نہیں آ سکتی. وہ ہر وقت پھر آپ دیکھیں ایک جانور ہے نا، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھانا، شکار کرنا، سونا. کیونکہ ان میں بھی روح ہے لیکن ان کی روح کا کوئی مقصد نہیں. انسان کی تو روح کا مقصد ہے نا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ قرآن کے نور سے اپنی روح کو بھرے. تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان اور ایک جانور میں پھر کیا فرق رہ گیا. انسان بھی صرف اپنے جسم کی ضروریات پوری کر رہا ہے، جانور بھی وہی کچھ کرتا ہے. جانور اپنی روح کی ضرورت پوری نہیں کرتا، نہ انسان کرتا ہے. تو جب تک آپ اپنی روح کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو آپ کو سکون نہیں مل سکے گا. پھر آپ کا دل مردہ ہو جائے گا، کیونکہ دل جو ہے وہ آپ کی روح کا آرگن ہے. پھر آپ صرف دماغ کے آگے والے حصے سے سوچ کے فیصلہ کریں گے جو دماغ کہے گا. اور دماغ ہمیشہ آپ کو وہ چیز کہے گا جس میں ٹیمپریری فائدہ ہوگا. دل آپ کو اس چیز پر آمادہ کرے گا جس میں آپ کو پرماننٹ فائدہ ملتا ہوگا. تو جب آپ دماغ کی سنیں گے تو آپ مزہ حاصل کریں گے، پر جب آپ دل کی سنیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. اور دل کا سکون قرآن کے علاوہ اور کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ، موویز، فلمز، ڈراماز، میوزک، یہ چیزیں آپ کو سکون دیتی ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ سکون نہیں ہے، وہ مزہ ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ ہے. اور اس کے لانگ ٹرم نقصانات ہیں آپ کی پرسنالٹی پر، سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں آپ کے اوپر، فزیکل ایفیکٹس ہیں. آپ کبھی ریسرچ کیجئے گا کہ میوزک سننے کے سائنٹیفکلی کیا نقصانات. اس بات پر آپ لوگ ریسرچ لازمی کیجئے گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے آپ کو میوزک سننے کے نقصانات نظر آئیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یاد رکھیے گا کہ آپ یہاں پر اپنی روح کو لیے ہوئے ہیں. آپ کے اندر ایک اور صرف یہ ایک مٹی کا جسم نہیں ہے جس کو آپ نے ہر وقت بھرتے رہنا نہیں. ایک اور روح کا ایلیمنٹ بھی آپ کے اندر موجود ہے، اس کو بھی آپ نے سیراب کرنا ہے. اگر آپ اس کو سیراب نہیں کریں گے تو آفٹر لائف میں آپ کو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں. اور روح کو سیراب کرنے کی واحد جو غذا ہے وہ صرف قرآن ہے. تو جب آپ قرآن سے دور ہوں گے تو آپ اللہ سے دور ہوں گے. جب آپ صرف خواہشات کے غلام بن کر رہ جائیں گے، جسمانی ضروریات کے غلام بن کر رہ جائیں گے، اور قرآن، کیونکہ جو شخص ہر وقت صرف سوچتا ہے کہ میں یہ ضرورت پوری کر لوں، وہ ضرورت پوری کر لوں، اس کے پاس اللہ کے لیے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. وہ اگر نماز پڑھے گا بھی تو 2 سجدے مارے گا، اس میں بھی وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں کسی طرح ٹائم بچا لوں، جلدی نماز پڑھ لوں، پھر میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. تو جب آپ اللہ سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ڈس اپوائنٹ ہی ہوں گے نا کہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل دی، اس کو دل دیا، اس کو اپنی کمپنی دی،
پرسوں ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب سے پہلی کمپنی جو انسان نے اختیار کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی، اور کسی مخلوق سے اللہ نے وعدہ نہیں لیا، کسی مخلوق نے اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کی سوائے انسان کے. تو اللہ کہے کہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اتنا درجہ دیا، فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، اور یہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے؟ اور یاد رکھیں یہاں انکار جو ہے کفران نعمت بھی ہے، نعمتوں کا انکار بھی یہاں پر منشن ہے، اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. اور آپ چاہے جتنا مرضی ہر وقت کہتے رہے نا، بیٹھ کے تسبیح پڑھے قرآن بہت بڑی نعمت ہے، قرآن بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس بلیسنگ سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کرتے. کیا فائدہ اس نعمت کا جب آپ اس نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو رہے؟ تو قرآن جب آپ نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا ناشکری کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کیف تکفرون بہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے؟ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آیت ہے هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا وہ مستوی ہوا، الی السماء طرف آسمان کے، یا اس نے توجہ کی، فسواہن تو اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بتائی کہ میں نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اس نے یہ ساری زمین، سب کچھ جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا. کیا اللہ نے کسی اور مخلوق کو اتنا اسپیشل پروٹوکول دیا ہے، اتنی فوقیت دی ہے جتنے انسان کو دیا؟ آپ دیکھیں مویشی ہیں، مویشی جانور، وہ اللہ نے آپ کے لیے بنائے کہ آپ کو اس سے فائدہ ملے. درخت آپ کے لیے، سمندر آپ کے لیے، گھر آپ کے لیے، صحرا آپ کے لیے، پھول پھل، سب کچھ جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے وہ سب اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے کہ یہ میرا بندہ جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، میرا شکر ادا کرے اور میرے قریب ہو جائے، ان پر غور و فکر کرے اور میرے قریب ہو جائے. اب ایتھیسٹ کیا کوسچنز کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کاکروچ بھی بنایا، تو کاکروچ کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کیوں بنائی؟ اگر سارا کچھ یہ ہمارے لیے بنایا گیا تو مجھے تو یہ اور یہ اور یہ اور یہ چیز پسند ہی نہیں ہے، تو یہ تو میرے لیے بنانی نہیں چاہیے تھی. اب جب انسان مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے نا، مادیت پرست، تو وہ صرف مٹیریل چیزوں کو دیکھتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل، میرے جسم کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہے. جو چیزیں صرف مٹیریلسٹک طور پر اس کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے صرف یہی میرے لیے فائدہ مند ہے. جو میرے اسٹیٹس میں، میرے دولت میں اضافہ کرے، وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہماری ایک روح بھی ہے، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز جو آپ کے لیے فزیکلی بینیفیشل نہ ہو، لیکن وہ آپ کی روح کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو. فار ایگزامپل ایلیگیٹرز یا سانپ یا چھوٹے چھوٹے یہ جو بچھو ہوتے ہیں، یہ آپ کو بہت زیادہ خوفزدہ کرتے ہیں. اب اہل ایمان جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ اگر اللہ دنیا میں کسی چیز کا اتنا خوف رکھ سکتے ہیں تو وہ قیامت کیا ہوگی اور وہ جہنم کیا ہوگی جس کا کس قدر خوف ہوگا. یعنی اگر ایک سانپ آپ کے سامنے آ جائے نا تو چانسز ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے، اپنی سینسز کھو بیٹھیں گے. یہ دنیا کی ایک چیز کا خوف ہے، تو پھر سوچئے کہ جہنم کس قدر خوفناک ہوگی. جن کیڑے مکوڑوں سے آپ کو کراہت آتی ہے، آپ اگر سوچیں کہ ابھی تو میں ان سے
قراءت کر رہی ہوں لیکن اگر قبر میں مجھے یہ کیڑے کھانے لگ جائیں تو میرا حال کیا ہو؟ تو میں گناہوں سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ایک ٹریلر یا لٹل پکچر آف جنہ اینڈ ہیل دکھائی. ان چیزوں میں ریمائنڈرز ہیں ہمارے لیے. ہو سکتا ہے فزیکلی ہمیں ان سے کوئی بینیفٹ نہ ہو رہا ہو لیکن ہماری روح کو ان ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو ہماری روح اور ہمارے جسم دونوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا. کوئی بھی چیز پرپس لیس نہیں ہے دنیا میں. بھی ہمیں اس وقت اس کا فائدہ نہ پتہ چل رہا ہو, ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ نہیں اچھی, لیکن اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ رہی کہ اس کا کوئی پرپس نہیں, لیکن اس کا پرپس ضرور ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز میں مقصد نہیں بنائی. کوئی بھی چیز جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہے. ہم انسان چھوٹی عقل کے مالک ہیں. ہماری عقل اس چیز کو اگر ایکسپٹ نہیں کر رہی تو یہ ہمارا فالٹ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی چیز پرپس لیس نہیں ہو سکتی. رائٹ. اب آپ دیکھیں جب قرآن کی طرف لوگ آتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف حلال و حرام بتاؤ, کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاؤ, یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, بس ہمیں یہ مت بتاؤ کہ یہ ورڈ اتنا خوبصورت ہے, اللہ نے اتنے خوبصورت ورڈز کا استعمال کیا ہے, ورڈز کا کنیکشن کیسا ہے, ورڈ اسٹرکچر قرآن کا کیسا ہے, گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے قرآن کیسا ہے, ہمیں بس بتاؤ کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ ہماری لائف میں ہوتے ہیں جو بہت پریکٹیکل قسم کے ہوتے ہیں, سائنسز پڑھتے ہیں, اور میں برائی نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو لوگوں کی ٹائپس بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ہارڈ سائنسز پڑھتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایو, مشینیں بنا رہے ہیں, اور صبح 8 سے رات 8 تک کلینک پہ بیٹھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے آرٹسٹک قسم کے ہوتے ہیں اور لٹریچر پڑھتے ہیں, پوئٹری کرتے ہیں, ڈرائنگس کرتے ہیں, یعنی ان کا مائنڈ بہت آرٹسٹک ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں some people are of substance and some people are of style. کچھ لوگ سٹائل یعنی خوبصورتی کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ خوبصورتی کو اپریشیٹ نہیں کرتے, وہ صرف اس کے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو. اب جیسے ایک کنول کا پھول ہوتا ہے, جو کنول ہوتا ہے آئی گیس جو کیچڑ میں اگتا ہے. اب وہ ایک کنول ہے, شاعر لوگ جو ہے اس پہ شاعری کرتے ہیں, ادب لکھنے والے اس پر ادب لکھتے ہیں. آپ دیکھیے گا بڑا بڑا ادب لکھا گیا ہے اس پھول پر, اور کچھ جو ہے وہ اس کے سائنٹیفکلی ریسرچ کرتے ہیں اس پر کہ یہ کیچڑ میں ہی کیوں اگتا ہے اور یہ ایسا ہی کیوں ہے. تو پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے لوگوں کا جو دنیا میں رہتے ہیں. اچھا جی, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسٹائلش اور آرٹسٹک بھی بنایا ہے اور پریکٹیکل بھی بنایا. The world is not just about practical. اللہ نے انسان کو پریکٹیکل بھی بنایا, لیکن اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. ہم نے تمہاری صورت بنائی, یا اس نے تمہیں صورت دی تو کتنی خوبصورت اس نے تمہیں صورت دی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. He subhanahu wa ta'ala crafted you, and how beautifully he subhanahu wa ta'ala crafted you. تو اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا. آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں, آپ کا ناک, آپ کے ہونٹ ایک متوازن شخصیت بناتے ہیں آپ کو. سوچئے اگر آپ کے ہونٹوں کی جگہ آپ کے کان ہوتے تو کیسے لگتے, اور کانوں کی جگہ آپ کی ناک ہوتی تو کیسے لگتی, ہاتھوں کی جگہ آنکھیں ہوتی اور آنکھوں کی جگہ پاؤں ہوتے تو آپ کیسے لگتے, ایلین لگتے, لٹرلی عجیب سے بے ڈھنگے سے لگتے. تو اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت جسم دیا, خوبصورت روح دے کر بھیجا. وہ بات کی بات ہے کہ ہم اس روح کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور جسم کی پرستش میں لگ جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو خوبصورت بال دیے. سوچئے اگر آپ کے بال جو ہیں وہ آپ کے منہ سے نکلتے ہوتے اور سر سے آپ کھانا کھاتے ہوتے تو کیسا لگتا آپ, کتنا عجیب لگتا اور کتنا گندا سا لگتا. تو اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا, پھر آپ کے اندر کا جو اسٹرکچر ہے اس کو آرگنائز کیا.
جہاں پر جو چیز ہونی چاہیے تھی، اسٹمک کی جو جگہ ہے وہ وہیں جہاں ہونا چاہیے تھا وہی ہے، دل جہاں ہونا چاہیے تھا وہی ہے، گلا اور کڈنیز، پینکریا، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از جسٹ پرفیکٹ. اللہ نے آپ کو پرفیکٹ بنایا، پھر آپ کے ارد گرد کی چیزوں کو خوبصورت بنایا. آپ دیکھیں ہماری جو 5 سینسز ہیں، ٹیسٹ، اسمیل، ٹچ، ہیئر، سائٹ، 5 سینسز جو ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے. کسی چیز کو ٹچ کرنا ہی ہمیں بہت پلیئر کا احساس دیتا ہے. جیسے جب ماں اپنے بچے کو ٹچ کرتی ہے، اس کو ہگ کرتی ہے، پیار کرتی ہے، تو ایک بچے کا سائنٹیفکلی بھی اس کا آکسیٹوسن انکریز ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح کسی چیز کو دیکھنا، سینریز کو، اچھی اچھی خوبصورت جگہوں کو دیکھنا ہمارے لیے مسرت بخش ہوتا ہے. کسی چیز کی اسمیل ہمارے لیے بہت فرحت بخش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ نے چیزوں کو پریکٹیکل بھی بنایا ہے، پریکٹیکلی بھی ان کا یوز ہے، اور وہ خوبصورت بھی. صرف آپ سوچیں اگر دنیا صرف پریکٹیکل ہوتی، نو ایموشنز، تو ہم روبوٹک لائف گزار رہے ہوتے، بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی جذبے کے، صرف روبوٹس ہوتے ہم. لیکن اللہ نے ایموشنز رکھے. آپ دیکھیں اگر ہم قرآن پاک سے صرف حلال حرام کی لسٹ نکالے نا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو وہ ہارڈلی 2 یا 3 صفحے بنے گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن، 6000+ آیات کا پورا قرآن، خوبصورت الفاظ کا چناؤ، خوبصورت طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا. تاکہ کیونکہ انسان بھی خوبصورت ہے، اور وہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے انسان بھی، تاکہ انسان کے دل میں وہ باتیں اتریں، جنت کی خوبصورتی بتائیں، غور و فکر کا ہر طریقے سے اپنا تعارف کروایا. تو قرآن از اے کمبینیشن آف سبسٹانس اینڈ اسٹائل. سبسٹانس اور اسٹائل دونوں ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے. تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ اس کے پریکٹیکل پوائنٹس بھی لکھا کریں، اور قرآن کی خوبصورتی کو بھی اپریشیٹ کیا کریں. اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب تمہارے لیے بنائے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا. ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، سمندروں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا. اگر آپ سوچیں سمندر پہ کون سا باؤنڈری لگی ہوئی ہے جو وہ آگے نہیں بڑھتا؟ کیا ہوتا سمندر دنیا کا کتنا بڑا پارٹ ہے، کیا ہوتا اگر سارے سمندر اوور فلو کر جائیں؟ سورج جو ہے اللہ نے اس کی تپش ایک لمٹ تک رکھی، زیادہ نہیں بڑھائی، مبادا ہم باربیکیو بن جائیں. ہم باربیکیو بھی تو بن سکتے تھے. پھر ہوا کو مسخر کر دیا کہ ہم اسکائی گلائڈنگ کرتے ہیں جو لوگ، اور جو ایروپلینز اڑتے ہیں ہوا میں، پیراشوٹس وہ ہیں، اور کیا اس کو کہتے ہیں جو بیلونز ہوتے ہیں وہ. پھر اللہ نے آگ کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، جانوروں کو، درختوں کو، پھلوں کو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ اس بات پہ جو ہے وہ اترائیں اور فخر کریں اور متکبر ہو جائیں کہ واہ جی واہ دنیا تو ہمارے لیے، چلو جی موج مستی کرو، تھوڑے دن کی زندگی ہے اور یہ دنیا بنی بھی ہمارے لیے ہے، چلو جی بس اس کو انجوائے کرتے ہیں. نو، نیور. اس لیے نہیں، اس لیے اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں. آپ کوئی پھول دیکھیں، آپ کو اللہ کی یاد ہے کہ واہ اللہ نے کتنا پیارا پھول بنایا، خود اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہوں گے. آپ جب ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کا
تو اللہ کا شکر ادا کریں, آپ ان چیزوں پر غور و فکر کریں. آپ دیکھیں جو کچھ اللہ نے کہا, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈھونڈی تھی دکھانے کے لیے, آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چیزوں کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے. تھوڑی سی سائنٹیفک ویڈیوز ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے آپ سب نے سائنس اتنی تو پڑھی ہوئی ہے, اور اتنی میرا خیال ہے پڑھی ہونی چاہیے کہ آپ کو ان بیسک باتوں کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے. اور اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو عام ہے, اور آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں ویسے اس کو ایکسپلین کوشش کروں گی کے ساتھ ساتھ اسٹاپ کر کے اس کو ایکسپلین آپ لوگوں کو کرتی رہوں. لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں وہ تو میں کر دوں گی ایکسپلین, لیکن اتنی بیسک سائنسز آپ سب کو آنی چاہیے بینگ اے مسلم, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب بس 2 منٹ آپ لوگ ویٹ کیجیے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ. At the moment while you're watching this video, the Earth is traveling around the Sun at a speed of 30 kilometers per second. It is almost 70 times faster than the fastest bullet, but still you're not thrown out of the Earth. تنكرون. At the moment while you're watching this video, the Earth is traveling around the Sun at a speed of 30 kilometers per second. It is almost 70 times faster than the fastest bullet, but still you're not thrown out of the Earth. It also rotates in its own axis at a speed of 465 meters per second. ہاں جی, یہاں آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ارتھ جو ہے وہ سن کے گرد روٹیٹ کرتی ہے اس سپیڈ پر, لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں آپ ایک گھومنے والی چیز پر ہے, اس کے باوجود آپ اڑ نہیں جاتے. آپ کی جو چاند ہے اس کا توازن برقرار رہتا ہے. سن کے گرد موو کرنے کے ساتھ ساتھ ارتھ اپنے ایکسس کے گرد بھی موو کرتی ہے 465 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے. اس کے باوجود آپ کی چیزیں اپنی جگہ سے نہیں, کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ ارتھ جو ہے وہ ہل رہی ہے. جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیجیے گا, میں وہیں پر سٹاپ کر کے آپ کو آنسر کر دوں گی, ٹھیک ہے. But you cannot even feel this rotation, and that is because of the gravity force. Gravity is the force that pulls things towards the center of the Earth or towards the center of the other physical bodies that have mass. The heavier the mass of an object is, the stronger gravity it has. It is somewhat Adam's harmony and order of things. Galaxies. How
The atmosphere would not encircle the Earth, and there would be no motion of the stars, planets. अच्छा जी, अब यहाँ पर जो वो बात बता रहे हैं वो आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के मुतालिक बता रहे हैं कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो तो क्या हाल हो कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर दे, आप जमीन पर चल ना सके। इसके अलावा बहुत सारी बातें वो बता रहे हैं। Some galaxies. Have you ever thought what will happen if the gravity force would stop? If that happens, you wouldn't be able to walk on Earth. Your digestive system wouldn't work. The plants would not grow anymore. The atmosphere would not encircle the Earth, and there would be no water cycle. The most of biological processes on Earth would slow down, or shortly the life would be impossible for you. Nothing would act normally in the entire universe, and everything would go to a state of disorder. It is known that the gravity force was discovered by Isaac Newton in 17th century. However, it was discussed in many books written by an Islamic scientist called Ibn al-Haytham about 700 years before Newton. But this fact was revealed even 14 centuries ago in the Quran. अच्छा जी, यहाँ पर अब उन्होंने बताया है कि ग्रेविटी जो फोर्स थी वो नोन है कि आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर की थी, लेकिन आइजैक न्यूटन से चंद सौ साल पहले, तकरीबन 400 साल पहले, एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल-हशाम इस चीज को डिस्कवर कर चुके थे, ग्रेविटी की फोर्स को। और अब वो कुरान की आयत से इसको बताएंगे कि ग्रेविटी कुरान में भी बताया, कुरान में 1400 साल कबल ग्रेविटी का जिक्र किया गया था। وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. The key Arabic word kifatan in the passage of things towards one, and this is what Newton described about gravity in his book called The Mathematical Principles of Natural Philosophy. What if you took all this stuff away? I mean, all of it. The people. The cars and buildings. And not just the stuff here on Earth, but the Earth itself. यहाँ पर वो आपको थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन पावर को हिला रहे हैं कि आप अगर सोचें कि आपके इर्द गिर्द की तमाम चीजें, ह्यूमंस हैं, कार्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तमाम का तमाम स्टफ जो है वो अगर उड़ जाता है, हट जाता है अपनी जगह से, हत्ता कि जमीन भी अपनी जगह से हट जाती है, तो आप कहाँ कोई चीज रहती है बाकी? तो स्पेस इटसेल्फ जो है वो वहां पर बाकी रहेगी। अब आगे वो थोड़ा सा स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि स्पेस कैसी होती है और जो चांद है वो क्यों स्पेस में जमीन के गिर्द घूमता है। आप लोगों ने इस वीडियो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें आपके लिए मुसख्खर की हैं, ग्रेविटी की फोर्स आपके लिए बनाई है, स्पेस में ये जो स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी आपके लिए हैं, ठीक है। चांद का जमीन के गिर्द मूव करना ये भी, यानी इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग को आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये सब अल्लाह ने आपके लिए किया, ठीक है। What if you took away all the planets, stars, and galaxies?
And not just the big stuff, a tiny thing down to the very last atoms of gas and dust. What if you took it all away? What would be left? Most of us would say nothing. And we enough. It's something with hidden characteristics. In fact, space is so real, it can bend. Hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real, it can bend. And it can ripple. Real, empty, help shape everything, the world around us. Newton knew that gravity is a force that attracts objects to each other, and his laws predicted the strength of this force with fantastic precision. But how does gravity actually work? How does the Earth pull on the moon across hundreds of thousands of miles of empty space? They behave as if they're connected by some kind of invisible rope. But everyone knew that was true. And Newton's laws provided no explanation. After puzzling over this problem for more than 10 years, Einstein reached a startling conclusion. The secret to gravity lay in the nature of space. It could stretch like an actual fabric. This was a truly radical break from Newton. Think of this table as space-time, and think of these balls as objects in space. Now, if space-time were nice and flat, like the surface of this table, objects would travel in straight lines. But if space is like a fabric that can stretch and bend, well, this may seem a little strange. But watch what happens if I put something heavy on stretchy space-time fabric. Now, if I take my shot again, the ball travels along an indentation in the fabric that the heavier object creates. And this, Einstein realized, is how gravity actually works. It's the warping of space-time caused by the objects within it. In other words, gravity is
the shape of space-time itself. The moon is kept in orbit not because it's pulled to the Earth by some mysterious force, but rather because it rolls along a curve in the space-time fabric that the Earth creates. If you have two objects, two compact. जी, आप लोग को कुछ समझ आया है इसका, इस वीडियो में से? थोड़ा सा मुझे लगता है आवाज का इशू था मेरे सिग्नल्स की वजह से। वैसे क्लियर हुआ है आप लोगों को? बोला करें ताकि मुझे कुछ पता चले। आप ही मेरा तो ये सुन के सर घूमने लग गया। अच्छा, सर क्यों घूमने लग गए? मतलब आप भी अगर हम अल्लाह ताला को इमेजिन करने लगे, वो तो मेरे ज़हन में कुछ आ ही नहीं रहा था। बस अपनी लाइन में ज़हन में आ रही थी कि अल्लाह ताला को इमेजिन करना बस, और कुछ भी नहीं माइंड में आ रहा था। हमने कभी ऐसे गौर नहीं ना किया साइंटिफिक चीजों पे। आप देखिए, आप ये सोचें कि अगर, ठीक है मैं इस वीडियो का लिंक भी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। रेशनल बिलीवर्स है इस चैनल का नेम, बहुत अच्छा चैनल है। आप लोग जो यूट्यूब देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेशनल बिलीवर्स। आप देखिए कि उन्होंने प्रॉपर बताया है कि अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या हो, और ग्रेविटी क्यों है, और ग्रेविटी ने कैसे स्पेस जो है वो इट्सल्फ कोई खाली जगह नहीं है। स्पेस स्ट्रेच हो सकती है, ट्विस्ट हो सकती है, जैसे पानी की ओशन की वेव्स होती हैं उस तरह से स्पेस की भी वेव्स होती हैं। और जैसे आपने वो देखा होगा जंपिंग जो होता है, जंपिंग इस पर बच्चे जंपिंग करते हैं, बाउंसर जो होता है, या कोई ऐसी चीज जो अंदर जो स्ट्रेचेबल हो, कोई चीज जो स्ट्रेचेबल है उसके ऊपर आपने इमेजिन करें आपने उसके ऊपर कोई बड़ा सारा बॉल रख दिया है, अब वो चीज नीचे को धंस गई। अब अगर आप छोटी चीज उसी सर्कल में रखेंगे तो वो चीज गोल 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 उसके गिर्द घूमेंगी। अल्लाह ने आप देखिए स्पेस को किस फैब्रिक से बनाया जो स्ट्रेचेबल है, ताकि हमारे लिए आसानी हो, ताकि हमें चांद की रोशनी मिल सके। चांद की रोशनी के वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इसके अलावा चांद की रोशनी, चांद प्यारा कितना लगता है जब आसमान पर निकला होता है। और अब तो लोग चांद पर जाने की और इस पर घर बनाने की और पता नहीं क्या कुछ की तैयारियां करें। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को बहुत सारी मूवीज आप लोग देखते होंगे, इंग्लिश भी, और अल्लाह करे आप लोग छोड़ दें, जिन लोगों को आदत होती है तो देखते हैं। मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करती हूँ, डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी है, इंटरस्टेलर। वो स्पेस के बारे में, और वो एक दफा समझने से समझ नहीं आती। आपको पहले उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ेगी, उसका पहले थोड़ा सा तारुफ पढ़ना पड़ेगा कि इस मूवी में क्या बताया गया, किस बारे में बात है। वो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में है, ब्लैक होल, और ब्लैक होल में क्या होता है, और फिर दूसरे जमीन से जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, यानी वो इस टाइप की मूवी है। तो वो बड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव मूवी है, डॉक्यूमेंट्री टाइप है, ऐसे कोई रूल्स ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगी आप सब वो देखें लाजमी। अच्छा जी, तो इसके अलावा चंद एक और वीडियोस थी, इंटरस्टेलर, क्या नाम था उसका, नॉलन, हाँ क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है ये इंटरस्टेलर। अच्छा जी, अब एक और चंद एक और वीडियोस भी मैंने आपकी देखी थी, माउंटेन्स क्यों जरूरी है और माउंटेन्स कैसे वर्क करते हैं, और माउंटेन्स का होना हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये भी थोड़ा सा हम देख लें। Did you know your body
The Quran or in geological mountains standing firm, lest it should shake. If we pay close attention to the verse, on earth is mentioned. This fact, which was unknown by anyone, the earth. And that those parts known as mountain ये बताएंगे कि पहले ये ख्याल किया जाता था कि जो माउंटेन है वो सिर्फ एक प्रोट्रूजन कहते हैं, एक उभरी हुई चीज है। जैसे अगर आपके फेस पे कोई दाना निकल आता है तो वह क्या होता है, वो सिर्फ मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर आपको नजर आता होता है। कोई हाँ, दाने की एग्जांपल मोस्ट सूटेबल है।
पूरी वीडियो में यही बताया गया था कि हम उनको क्या दे रहे हैं समंदर को इन रिटर्न, और वो हमें क्या दे रहे हैं। इंसान वैसे भी नाशुक्रा है, इंसान का भी और इन चीज़ों का भी जो उसके फ़ायदे के लिए हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आप एक ग्लिम्स कह लें दिया है, सिर्फ ये बताने के लिए हुवल्लज़ी ख़लक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन में, कि वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। सब कुछ तो फिर बहुत ज़्यादा है, मोटी-मोटी चंद एक चीज़ें जो थी वो आज हमने देखी। बाकी मैं इन वीडियोस की लिंक वगैरह ग्रुप में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी आप ही मेरा आप भी। जी वैसे तो हम पूछिए। लोग मून पे खड़े नहीं हो सकते ना, हमने पिक्चर्स भी जो आई हैं वो सारी देखी है, लेकिन साइंटिस्ट ने जो हमारे पास एक हबल मून पे रखी है, तो अब वो हबल क्या रोटेट नहीं करती होगी मून के ऊपर? मतलब कि हबल से हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स आती है ना, तो वो हबल भी तो फिर हबल जो है वो मून पर नहीं है, वो स्पेस में है। तो आप ही वो फिर हमें मून की भी इंफॉर्मेशन देती है ना हबल, स्पेस की भी मून के अंदर से भी देती है। देखें क्लियर आंसर जो है इसका वो मैं आपको इस पर रिसर्च करके फिर दूंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है वो ये है कि हबल जो है वो ये जो सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो एक ऑर्बिट में मूव करती हैं। वो उससे एक ऑर्बिट से बाहर नहीं मूव कर सकती, उसे एक ऑर्बिट में रहती है। तो हबल भी मून के गिर्द किसी ऑर्बिट में मूव करी, वो नॉट ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, जी तो आप भी बाकी फिर आप जो हमने रिसर्च किया करें स्पेशली स्पेस पे। एस्ट्रोफिजिक्स तो अनबिलीवेबल, लिटरली अनबिलीवेबल। और ये बात नहीं है कि कोई भी इंसान वो पढ़ नहीं सकता, आम शख्स हर बंदा पढ़ सकता है अगर आपके पास लगन है पढ़ने की। अगर आपने इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि मैंने अल्लाह को जाना, तो बिलीव में आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, वो फिजिक्स बताते हैं, उसमें मैथ्स बताते हैं, लेकिन वो जब आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं ना, तो वो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इजी। आप देखें यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जिन्होंने इतना आसान करके चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर ऐसे हमारे यहाँ हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स हैं जो साइंस और कुरान पढ़ते हैं। हमारे पास ऐसे मुस्लिम ही बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वो बहुत आसान करके चीजों को बताते हैं। तो आप लोग जरूर देखा करें ऐसी चीजें। बाकी भी तो हम इतना कुछ देखते हैं, तो ये साइंटिफिक चीजों को थोड़ा सा दिखा करें। ठीक है, तो आप भी ये जो अर्थ है, अर्थ ने स्पेस में सब चीजों को स्टेबल किया हुआ है। नहीं आप देखिए स्पेस में सिर्फ जमीन थोड़ी है, और कितने प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स के अपने अपने कितने मून्स हैं, और फिर सूरज है जिसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं तमाम प्लैनेट्स। और ये तो फिर सिर्फ एक हमारा सोलर सिस्टम है, और फिर एक हमारी गैलेक्सी है, ब्लैक होल है, यानी इतना कुछ है स्पेस में। सिर्फ एक हमारी अर्थ तो नहीं है। लाइफ
موسٹ پروبیبلی ہمارے سولر سسٹم میں لائف جس پلانٹ پر ایگزسٹ کرتی ہے وہ صرف ارتھ ہے، کیونکہ اگر آپ ارتھ سے آگے والے پلانٹ پر جائیں گے تو آپ وہاں پر آگ بن جائے گا، اور اگر پیچھے والے پر جائیں گے تو آپ وہاں پر جم جائیں گے. تو ارتھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوٹیبل ٹیمپریچر ریجن کے اندر رکھا ہوا ہے جہاں پر لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہ جو ہمارے چلے پاس جی. فورس آف گریویٹیشن ہے سبحانک یہ اللہم جی جی بولیے. یہ جو ہمارے پاس فورس آف گریویٹیشن ہے یہ تو صرف ارتھ پہ ہی ہے نا، تو مطلب جو ہم نے الیکٹرک فیلڈ کا کنسیپٹ پڑھا تھا نا، وہ ارتھ سے باہر جو اسپیسز ارتھ سے جو باہر چیزیں چلی جاتی ہیں وہ اسپیس میں ہی رہ جاتی ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مطلب اگر ہم لوگ کوئی بال پھینکتے ہیں، اگر وہ فورس آف گریویٹیشن سے باہر نکل گئی ہے تو پھر وہ واپس ریٹرن نہیں ہوگی. اگزامپل دے رہی ہوں. تو مطلب اس طرح سے کوئی چیز ہم پھینکیں گے وہ اسپیس مطلب ارتھ سے ہی باہر چلے جائے گی تو اس صورت میں واپس نہیں آئے گی نا، تو پھر یہ والا تو کنسیپٹ ختم ہو گیا نا. نہیں، ارتھ کی گریویٹیشنل فورس سے باہر جو چیز جائے گی وہ تو obviously باہر نہیں آئے گی. آپ کو پتا ہے کہ کچھ اسپیس واکرز ہوتے ہیں، جیسے اسپیس میں جو لوگ جاتے ہیں اور اسپیس میں واک کرتے ہیں، ان کو پراپر بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ایک باؤنڈری میں رہنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ اس ایک باؤنڈری کو کراس کر جاتا ہے، ایک جیتا جاگتا انسان، وہ جب اس باؤنڈری کو کراس کر جاتا ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ انسان کہاں گئے. وہ کہیں گم جاتا ہے، پتہ نہیں بھسم ہو گیا یا کیا ہوا اس کا حال، وہ کیا ادھر ہی تیر رہا ہوگا یا اس کا کیا حشر نشر ہوا ہوگا، کوئی نہیں پتا. صرف یہ میں نے ایک سیشن جو سنا تھا، ایک اسپیس سائنٹسٹ تھے جو اسپیس میں واک نہیں کی تھی، انہوں نے اسپیس میں گئے تھے. انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم لوگوں کو پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اسپیس واک کرنی ہے تو اس ایک خاص محدود دائرے سے باہر نہیں نکلنا. تو آپ سوچیں انسان جو ہے وہ اگر گریوٹی اور وہ ایک مخصوص آربٹ سے باہر چلا جاتا ہے تو وہ اسپیس میں اڑتا پھرا ہوگا یا پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے جی چلیں جی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.